اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات، تمجیدات اور تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق پروردگار ہے۔ سب لوگوں کو بغیر کسی غرض کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو پیارے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سامعات، میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا مسنون ذکر لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ اس ذکر کو کر لیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، صرف آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہم عام زندگی میں اس کو پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ وہ ذکر کروں گی۔ اب جو خواتین چاہتی ہیں، جو عورتیں چاہتی ہیں کہ اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا کرے، صحت مند صالح نیک اولاد، جس طرح کی بھی آپ چاہیں گے، جو آپ ذہن میں رکھیں گی اسی طرح کی اب اللہ پاک آپ کو اولاد عطا کریں گے۔ آپ نے صرف ذہن میں جو رکھنا ہے، جو دعا آپ کے دل میں ہے، آپ نے اس کو دل میں رکھنا اور اللہ سے بس دعا کرنی ہے۔ یہ والی جو مسنون دعا ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر روزانہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس بیماری کے لیے ایک ایسا علاج اللہ آپ کے لیے راستہ نکالے گا، ایسے علاج کا راستہ نکالے گا کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی گھریلو پریشانی ہے، مثلاً آج کل خواتین کو یا میری بہنوں کو، پیاری بہنوں کو کوئی گھریلو مسئلہ ہے کسی نند سے یا پھر ساس سے یا دیورانی جٹھانیوں میں اکثر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی گھریلو پرابلم ہے شوہر کے حوالے سے ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کس طرح سے راستے نکلتے ہیں۔ کوئی بھی وجہ ہو، آپ کسی بھی وجہ کے لیے صرف اس دعا کو آپ نے ذہن میں اپنے وجہ رکھنی ہے۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، چاہے آپ زبان سے بیان نہ کریں لیکن اللہ ہماری ہر تکلیف سے واقف ہے۔ تو آپ نے جو ہے انشاءاللہ اس ذکر کو کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ جب اس ذکر کو کریں گے آپ کو دلی جو سکون اور اطمینان ہوگا، تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں گی مجھے، تاکہ دوسروں کو بھی اس سے موٹیویشن ہو اور دوسرے بھی وہ تمام کام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دنیا میں کرنے کے لیے بتا کے گئے ہیں، جس سے کہ ہماری آخرت کا سامان پیدا ہوتا ہے، آپ وہ سب کریں گے۔ تو آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے پہ بیل آئیکن کو اگر آپ پریس کر دیتے ہیں تو میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ بات کرنا چاہتی ہیں، رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی درخواست کی تھی گلناز نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی اولاد عطا کرے۔ انہوں نے جو وظیفہ کیا، اپنے نام کا جو وظیفہ کیا، اللہ پاک نے ان کو اولاد کی خوشی دے دی ہے شادی کے 6 سال کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کر جو ہے ویڈیو میں کہیں کہ اللہ پاک مجھے صحت اور تندرستی والی صحت مند اولاد عطا کر دے، اور ان کو اور ان کے شوہر کو بھی اللہ پاک صحت اور تندرستی عطا کرے۔ تو تمام بہنیں ان کے لیے دعا کیجیے گا، جن جن کی جھولیاں خالی ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت و عافیت والی اولاد عطا کر ان کی آزمائشوں کو دور کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام بیماریوں کے لیے اللہ پاک شفا عطا کر دے اور ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو دل میں کوئی بھی خواہش رکھ کر اس دعا کو اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔
تو آپ اس دعا کو جس بھی نیت سے پڑھیں گے، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور اللہ سے جو دعا کرنی ہے اللہ پاک اس کو ضرور قبول کریں گے۔ اس کو اپنا معمول بنا لیجئے، تمام بہن بھائیوں سے شیئر کیجئے۔ بہت آسان دعا ہے، ہم اس کو زندگی میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھے ایسا علم عطا کریں جو نافع ہو، جو مجھے نفع بخش و فائدہ عطا کرے، اور ایسے مجھے عمل کرنے کی توفیق دیں جو آپ قبول کر لیں، اور ایسا رزق عطا کریں جو کہ وسیع ہو، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، ان لمیٹڈ مجھے رزق عطا کریں۔ تو اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کو رزق کہا ہے، تو اگر آپ اولاد کے حوالے سے اس کو کریں گی تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا کریں گے۔ اور ایک ضروری بات یہ کہ کوئی بھی عمل کرتی ہیں نماز کو بالکل نہ چھوڑیں۔ بہت سی بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ذکر شروع کیا ہے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، تو بہن نماز چھوڑنی کیوں ہے؟ نماز تو فرض ہے۔ اب ہم میں کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، تبھی ہم کیا جائے نماز لے کر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے؟ نہیں، نماز ہماری روٹین کا حصہ ہے۔ ایز اے مسلم ہم نے دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ آپ سے پوری نہیں پڑھی جا رہی، آپ فرض ادا کر لیں، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اس کو اگر آپ چھوڑ رہی ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار ہماری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، فلاں کو دیکھو اس کے پاس سب کچھ ہے، تو بھئی اس کی زندگی کو بھی تو دیکھو جا کر۔ ہر کسی کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کی زندگی کی آدھی سے زیادہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کسی کی طرف دیکھ کر اگر آپ جیلس ہو رہی ہیں تو یہ حسد ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے، نہ اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے اور دوسروں کی خوشی دیکھ کے تو ویسے ہی آپ آدھے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایز اے مسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائیں۔ 5 وقت کی نماز کم از کم 5 وقت کی نماز کو آپ نے یوں ہی پڑھنا ہے جیسے آپ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، جس طرح سے آپ سانس لیتے ہیں، جس طرح سے آپ زندگی کے صبح شام گزار رہے ہیں، تو اتنی ہی ضروری ہے ہر چیز۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں، آپ خود بھی کریں، اپنے بہن بھائی کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اچھی بات تو پھیلانا ویسے ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نام کا وظیفہ لینا چاہتی ہیں تو آپ میسنجر پر آئیں، میسنجر پر آپ مجھ سے رابطہ کریں، وہاں پر آپ آ کر مجھے اپنا والدہ کا نام بتائیں گی، انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے آپ کے نام کا وظیفہ بتاؤں گی، اور اللہ کے حکم سے اگر آپ اس کو پورا کر لیں گی تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ نے اس کو اپنی روٹین بنانا ہے۔ اب ایک بہن سے میری بات ہوئی ہے میسنجر پر، پچھلے مہینے انہوں نے مجھ سے وظیفہ لیا اور اب مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر کے لیے ایک وظیفہ بتا دیں، کسی دوسری عورت میں انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو اب مجھے یاد نہیں ہے، بہت سی لڑکیاں ڈیلی مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، میں ان کو سوال پوچھ کر ان کو بتاتی ہوں، ان کے مسائل کا حل بتاتی ہوں، ان کو ریمیڈیز دیتی ہوں۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سے میں پہلے بھی جو ہے نا نام کا وظیفہ لے چکی ہوں، تو میں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہی آپ ہی جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے وہ وظیفہ کیا نہیں۔ تو دیکھیں فائدہ کیا ہے، اگر آپ کوئی عمل پورا نہیں کریں گی تو پھر آپ کیسے یقین رکھ سکتی ہیں کہ آپ کی گئی دعا بھی پوری ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سجدے کے بدلے میں سب کچھ عطا کر سکتے ہیں، اسے ہماری دعاؤں، ہماری نمازوں، ہمارے وظائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو کسی کو نوازتا ہے، کسی کو محروم رکھتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جانتا ہے اس میں کیا کسی کے لیے بہتری ہے، کیا کسی کے لیے اللہ پاک نے اس میں آسانی رکھی ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم تو بس بچوں کی طرح ایک ضد پر اڑ گئے تو بس پھر اڑ گئے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ میری بات سمجھی ہیں۔ 5 وقت کی نماز کو اہتمام کریں، گھر والوں کو تلقین کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، ان کے طریقوں کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ نیکیاں کریے، آسانیاں بانٹیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔